بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ سعید بلوچ صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے چاروں سائڈز پر سٹروک کھیلنا شروع کر دی۔ اب میرے خیال میں جو بندے توڑنے والے تھے، جبری بھرتیاں کرنے والے تھے، بندے اٹھانے والے تھے، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کس پارٹی کی نشستیں اب ختم کریں اور کس کے بندے اٹھائیں۔ پہلے بات آئی مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جا رہے ہیں، پھر باز اٹھی نہیں پاکستان سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جا رہے ہیں، آج پھر انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے مولانا شیرانی صاحب کے ساتھ کہ ان کے ساتھ بھی اتحاد کریں گے۔ حلف نامے جمع کرا دیے ہیں سنی اتحاد کونسل میں، ساری پی ٹی آئی نے مخصوص نشستیں اب مل کر رہیں گی۔ ہو کیا رہا ہے، حکومت میں آ کون رہا ہے؟ ادھر 5واں سیشن چل گیا، سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، تمہارا وزیر اعظم ہمارا صدر، تمہارا اسپیکر ہمارا چیئرمین سینٹ، ہمارا گورنر تمہارا گورنر، ہم کابینہ میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ادھر آ کے اگلوں نے ماسٹر اسٹروک کھیل دی۔ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ دیکھیں آج میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ایک ریلیف کی ایک چھوٹی سی جھلک ملی ہے نا، میرے خیال میں اس کی وجہ سے بھی پاکستان تحریک انصاف کا اعتماد بہت زیادہ بڑا ہے، اور یہ بات تو اب طے ہے کہ جن لوگوں نے 100 حلقوں کے فارم 45 کے ساتھ پریس کانفرنس کر دی ہے، اب انہیں کس بات کا ڈر ہے؟ یہ جس فورم پر جائیں، جس بھی جگہ پر جائیں، الیکشن کمیشن نے کچھ الیکشن ٹریبیونل بنائے ہیں، وہاں پر یہ ساری شکایات جائیں گی۔ الٹیمیٹلی جو بنیاد ہے کسی بھی حلقے میں انتخابات یا اس کے کامیاب امیدوار کے اعلان کی، وہ ہے آپ کا فارم 45۔ ہر پولنگ اسٹیشن کا الگ فارم 45 ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جتنی مرضی دھاندلیاں کر لے، جتنے مرضی بیلٹ پیپر سے ووٹ ضائع کر دے، جو مرضی کر لے، چھاپ ہی لے، بے شک چھاپ لے، جتنے مرضی چھاپ لے، سارے میاں صاحب کو ڈال دیں، پورے حلقے کے جتنے بھی ووٹ ہیں وہ سارے میاں صاحب کو دیں گے، باقی سارے صفر صفر لگا دیں۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بیلٹ پیپر ہوں گے نا، وہ ہوں گے صرف مسلم لیگ نون کے پاس، اور حلقے میں اگر جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا این اے 48 تھا، اس میں 38 امیدوار تھے۔ اب جو این اے 48 میں، 47 میں، 46 میں جو فارم 45 ہے نا پی ٹی آئی کے پاس، وہی فارم 45 دیگر تمام جو امیدوار تھے ان کے پاس بھی ہیں۔ اگر ٹریبیونل ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہ اگر ان لوگوں کو بھی بلاتی ہے کہ جی آپ بھی آئے اپنے فارم 45 لے کر، تو وہ بھی آتے ہیں، تو پھر اگر وہ 3-4 بھی میچ کر گئے تو پھر نون لیگ کہاں کھڑی ہوگی؟ یہی سب سے بڑا خوف ہے میرے خیال میں، جو میری اپنی ایک رائے ہے کہ یہی چیزیں ابھی بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ڈرا رہی ہیں، ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ان کو سیاسی اتحاد کرنے سے روک رہی ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم کی دوڑ میں آ جاتے ہیں، اتحاد ہو جاتا ہے، اور کل کو عدالت کہہ دے کہ شہباز شریف صاحب کا حلقہ کھولے اور فارم 45 کے ذریعے دوبارہ ووٹوں کی گنتی کریں، اور اس میں شہباز شریف صاحب ہار جاتے ہیں، تو پھر مسلم لیگ نون کہاں گئی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں گئی؟ ان کی سیاسی ساکھ کہاں گئی؟ عالمی سطح پر ان کا امیج کیا بنے گا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں ابھی بھی ان کا راستہ روک رہی ہیں۔ یہ ڈر کے مارے یہ سیاسی اتحاد نہیں کر رہے، اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جنگل پر حملہ ہوا تو باندر کو اس وقت انہوں نے بنایا ہوا تھا بادشاہ، اب وہ کبھی اس شاخ پہ چھال مار رہا ہے، کبھی اس پہ جاتا ہے، کبھی ادھر۔ کسی نے پوچھا جو دیگر جانور تھے کہ بھئی جنگل پہ حملہ ہو گیا، تم کوئی جواب دینے کی بجائے اچھل کود کر رہے ہو، تو اس نے کہا کہ جو کچھ میں کر سکتا ہوں میں اپنے طور پہ کر رہا ہوں۔ تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی بیچارے ڈر خوف کے مارے وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چاہ بسکٹ کھا کے حال چال پوچھ کے شاید پھر چلے جاتے ہیں، کل پھر ملیں گے، کیونکہ دیکھیں نا آپ نے میڈیا کو ایک وہ آپٹکس ہی دینی ہے نا، آپ ان کو ایک چیز دکھانی ہے جی، ایک اچھا اجلاس ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں بلاول کے لہجے میں بھی کل ہم نے ٹھٹھا کے جلسے میں جو ایک تلخی دیکھی، وہ شاید اسی چیز کی ایک جھلک ہے۔ بلاول یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، یعنی پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے۔ اصل میں زرداری صاحب وہ مصالحت کی سیاست، وہ اٹھک بیٹھک، وہ بڑوں کی بات، وہ بڑوں کی زبان، شاید وہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے، لیکن بلاول اب دور حاضر کی سیاست کو تھوڑا سا پارٹی کو اس کے مطابق چلانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ابا جی اس کے راستے میں رکاوٹ ہے، تو ڈر خوف اس طرف بھی ہے۔ ایم کیو ایم کو 17 سیٹیں جو دی گئی ہیں وہ ان میں سے ایک بھی نہیں بنتی۔ مصطفیٰ کمال صاحب کا کسی نے وہ فارم 45 کا لکھا ہوا تو
کہ کراچی میں مصطفیٰ کمال صاحب کو جس سیٹ سے جتوایا گیا وہاں پر 242 سے، ہاں وہاں پر تو شاید ان کے ٹوٹل ووٹ ہی میرے خیال میں کوئی 16,000 یا کتنے بنتے ہیں، اور وہاں سے جتوایا اگر وہ گئے ہو 1,00,000 ووٹ سے یا اس سے بھی زیادہ ووٹوں سے، تو مجھے بتائیں جب فارم 45 الٹیمیٹ سولوشن اس پورے ڈسپیوٹ کا جو ہے نا سر وہ ہے فارم 45، اور وہ مسلم پاکستان تحریک انصاف نے عقل مندی دکھائی، وہ انہوں نے ہر حلقے کے ہر پولنگ اسٹیشن کے سنبھال کے رکھے ہیں۔ اب یہ جتنی مرضی اچھل کود کریں، ادھر جائیں ادھر جائیں، الیکشن کمیشن کو کہیں، ٹریبیونل کو کہیں، ادھر سے انکوائری بنائیں وہاں سے انکوائری بنائیں، آر اوز کو بٹھائیں، ان سے پریس کانفرنس کروائیں، ان سے میٹنگ کر کے کہیں جی کہ الیکشن اچھے ہوئے ہیں، الیکشن اچھے اس وقت ہوں گے جب آپ فارم 45 کے مطابق آپ نتائج کا اعلان کریں گے۔ تو اسی وجہ سے میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا اعتماد یہ بڑا ہے کہ ہم اب چونکہ آگے عدالتوں میں جانا ہے اور یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، تو آج بھی دیکھیں نا کہ عمر ایوب صاحب نے بڑا اعتماد کے ساتھ یہ دعویٰ کیا۔ آج جب وہ سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کے بارے میں جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف مرکز، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنائے گی۔ تو اتنے پورے اعتماد انداز میں آپ کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کرتے کہ جس سے پھر بعد میں آپ کو سیٹ بیک ہو، کوئی سیاسی نقصان آپ کو ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو یہ چیزیں میرے خیال میں وہ ہیں جس کی وجہ سے اب پی ٹی آئی کو نظر آ رہا ہے کہ آگے ہمیں انہی چیزوں کی بنیاد پر یعنی فارم 45 کی بنیاد پر ہمیں عدالتوں سے یا الیکشن ٹریبیونل سے ہمیں انصاف ملنے کی امید ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے، دن پیچھے رہ گئے ہیں تھوڑے، اور 9 مہینے کا آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا پچھلے سال جون کے مہینے میں، اور جون کے مہینے سے اب دیکھیں کہ آپ کا ٹائم رہ گیا بہت تھوڑا، اور اگر یہ مارچ کے مہینے میں کوئی عوامی مینڈیٹ والی حکومت نہیں آتی تو مجھے نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی معاہدہ کرے گا۔ پی ڈی ایم کے پاس، مسلم لیگ نون یا جو ایک نیا پی ڈی ایم 2.0 اتحاد بننے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ کل رات کو جو ایک واقعہ ہوا لاہور میں بیلٹ پیپرز والا، اس سے پھر ایک طرح سے ان کی مسلم لیگ نون کی جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ تو اب مسلم لیگ نون ایک ایسی کیا کہتے ہیں اسے کہ وہ کالک ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا نا اس نے اپنے گندے کپڑے جو ہے نا وہ گندے کرنے، اپنے کپڑوں پہ انہوں نے داغ لگوانا ہے۔ تو مسلم لیگ نون اس وقت ایک طرح سے آپ سمجھے کہ وہ نحوست کی، سیاسی نحوست کی ایک علامت بن تو چکی جو ہے۔ یہ اسلام آباد میں آج نواز شریف صاحب، زرداری صاحب سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، 3 سال کے لیے تم وزیر اعظم بن جاؤ، 2 سال کے لیے ہم بن جائیں، تو عوامی مینڈیٹ کیا انہوں نے تو دھوکہ کیا پھر ووٹر کے ساتھ ایک دوسرے کو گالی سر یہ دیتے فیزیبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ وجہ سب سے بڑی رکاوٹ اس میں کیا بن سکتی ہے؟ 3 سال کے لیے ہم کہتے ہیں جی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 سال کس نے دیکھے ہیں؟ یہاں عمران آپ نے ثابت کرنی ہے جا کے، سر بے شک ہو آپ بے 3 شک سال نہ ہو، طریقہ کار ہی ہے نا۔ 3 سال کے لیے آپ نے نون لیگ کا وزیر اعظم بنا دیا، 3 سال تک یہ پالیسیاں بنائیں گے، 3 سال کے بعد آ جاتے ہیں بلاول صاحب، یہ پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر اعظم آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی پالیسیاں صحیح نہیں ہیں، یہ ختم کرو، ہم اپنی پالیسی لائیں گے۔ تو ریاست تو آپ کی پھر بڑھ گئی نا۔ 2008 میں جو حکومت بنی تھی مثالی قسم کی وجہ نہیں ہے، تو وہ 4 ماہ ٹوٹ گئی بعد تھی نا۔ مسلم لیگ نون گھر چلی گئی جی تھی، جی خواجہ آصف صاحب گیلانی صاحب کے خلاف کورٹ میں چلے گئے تھے، ان کو نااہل کیا جائے۔ محترم المقام قائد جمہوریت جناب نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ میں پیپلز پارٹی کے خلاف، آصف زرداری کے خلاف کورٹ میں کھڑے۔ جی جی اصل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پالیسی کا سب سے بڑا اس میں ایشو آئے گا کہ ایک سیاسی جماعت 3 سال تک پالیسی چلاتی رہے اور 3 سال کے بعد اچانک پیپلز پارٹی آئے اور وہ کہے جی نہیں اب ہماری پالیسی چلے گی، تو پھر ریاست کیا کوئی کھلونا ہے کہ جس کے ساتھ آپ اس طرح کا بھونڈا مذاق کریں اور ایک پالیسی جو چل رہی ہو اس کو یکدم ختم کرے اور کہے نہیں یہاں سے آگے ہماری چلے گی، اور پھر وہ 2 سال چلائیں اور اس کے بعد ایک نئی حکومت جو آئے گی مینڈیٹ لے کر وہ کہے نہیں اب پیپلز پارٹی والی ختم کرو اب ہماری چلے گی۔ تو پھر یہ میرے خیال میں سب سے بڑا ایشو اس وقت یہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کے اوپر دباؤ تو ہے، بڑے گھر سے شدید دباؤ ہے کہ آپ کے لیے ہم نے جو گند اٹھایا ہے، آپ کے لیے جو ہم نے نتائج میں رد و بدل کیا ہے، آپ کے لیے جو سمجھے کہ ایک طرح سے بدنامی ہم نے اپنے سر لی ہے، کیونکہ پتہ تو سب کو ہے نام کوئی نہیں لیتا، تو وہ وہاں سے بھی دباؤ ہے کہ اب جیسے بھی ہے اب آپ حکومت میں آئیں۔ تو ادھر سے جب ہانکتا جاتا ہے نا تو پھر یہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے گپ شپ بھی شاید لگاتے ہیں، اٹھ کے پھر وہ چلے جاتے ہیں، لیکن دباؤ میں ہیں۔
سب سے بڑا دباؤ مسلم لیگ نون کے اوپر ہے، کیونکہ جتنی سیٹیں انہوں نے پنجاب سے جیتی ہیں وہ ساری ریورس ہو جائیں گی اگر فارم 45 کھلنے لگے تو، اور الٹیمیٹلی عدالتوں نے اس کا حل نکالنا ہے۔ ریاست اس طرح سے نہیں چل سکتی جس وقت جو تماشا اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اور جس وقت عدالت بیٹھے گی، کوئی بھی عدالت، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو یا ایون کہ الیکشن ٹریبیونل بھی ہو، وہاں پر بھی اگر یہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی انہوں نے درخواست دینی ہے کہ نتائج کا اعلان فارم 45 کے مطابق کیا جائے، کیونکہ فارم 45 میں نتائج اور فارم 47 میں جو ووٹ ہیں یا جو نتائج ہیں اس میں واضح بہت فرق فرق ہے۔ دوسری جانب آج پھر دن میں سنی اتحاد کونسل اور ابھی شام میں پھر مولانا شرانی گروپ کے ساتھ، مولانا نصیب کے ساتھ ان نے بیرسٹر گوہر نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ہمارے پی ایم کے کینڈیڈیٹ عمر ایوب ہی ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی ابھی تک پالیسی کیا سمجھ آ رہی ہے؟ مولانا فضل الرحمان سے لے کر پی ٹی آئی پی سے لے کر سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین، پھر شرانی گروپ، اتحاد کس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں؟ حلف نامے ادھر جمع کرا لیے ہیں، پھر ان دیکھیں چاروں سے میں بتا دوں گھومنے کا نہیں فائدہ نہیں نہیں، سب طرف گھوم نہیں رہے، یہ تھوڑی سی میرے خیال میں کنفیوژن ہے۔ اتحاد انہوں نے کیا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ، اپنے آزاد امیدواروں کو کہا ہے کہ آپ وہاں جا کے اپنے جو بیان حلفی یا پارٹی میں حلف شمولیت نامے جمع کرا ہاں، دیے؟ وہ آپ وہاں پہ کروائیں، وہ ہو گئے، ضم ہو گئے جا کے ادھر سارے آزاد امیدوار۔ پالیسی وہاں پر چلے گی پاکستان تحریک انصاف کی۔ وہ آج صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی امیدوار میری جماعت میں آئے ہیں تو میری جماعت میں پالیسی وہی چلے گی جو عمران خان صاحب چاہیں گے، یعنی پالیسی پی ٹی آئی کی ہی ہوگی، لیکن ضم وہ وہاں پہ ہو گئے ہیں۔ اب وہ بن رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا اتحاد، آپ اس کو کہہ لیں، جیسے پی ڈی ایم کا بنا تھا، ایک بڑا بینر بنایا گیا پی ڈی ایم کے نام سے، اب اس کے نیچے سے مختلف سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئی، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ہر سیاسی جماعت کی دیگر کی اپنی جو شناخت ہے وہ برقرار رہے گی۔ اتحاد میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سیاسی جماعت بھی ہے، یہ بھی ہے، جیسے برکس کا اتحاد ہے، اب اس میں 5 ممالک مل کے انہوں نے ابتدائی طور پہ وہ اپنا بنایا، اتحاد بنایا، پھر اس میں مزید ممالک شامل ہوتے گئے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو برکس کے اندر شامل ہوئے ہیں وہ سارے اس ممالک اس کے اندر ضم ہوتے جا رہے ہیں، وہ اتحاد ہے، ہر ملک اسی طرح موجود ہے، لیکن اس بینر کے نیچے وہ ایک پلیٹ فارم ایسا بنا دیا گیا کہ ہوگا وہاں کیا؟ پہ ہوگا کیا؟ میرے خیال میں فائدہ کیا ہوگا؟ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو سب سے جو ایک بڑا فائدہ ہے کہ وہ غیر جمہوری قوتیں جو کسی طرح سے بھی پی ٹی آئی کو ڈیمیج کرنے کی شاید کوشش کرنا چاہیں یا نقصان پہنچانا چاہیں یا ان کے مینڈیٹ پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہوں، میرے خیال میں یہ ان کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ روک لو جتنا روک ہاں، روک لو جتنا روکنا ہے، ایک جماعت ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، ہم کسی کے ساتھ بھی اتحاد کرتے ہیں، سب کو مل کے بھی ہم آپس میں بیٹھ سکتے ہیں، جماعت اسلامی کا 3 لیکن وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی قریب ہے، دباؤ وہ برداشت نہیں کر سکے، اور اس کے بعد وہ فوراً سے میرے خیال میں وہ بھی بات دور رہ گیا، دعائے خیر تک بھی نہیں پہنچی تھی کہ وہ تعلق ٹوٹ گیا۔ چلیں اسی میرے ہسبینڈ نے ٹیسٹر مارا تھا جس کو کامیاب ہوئے ہیں، اور مختلف جماعتوں کے ساتھ اب اتحاد کی خبریں آ رہی ہیں۔ بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔